السلام علیکم۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میں نے 2021 میں ایز لیکچرر میری سلیکشن ہوئی ہے اینڈ آئی واز دا ٹاپر امنگ مائی بیچ ود دا ہائیسٹ اسکور امنگ بوتھ بوائز اینڈ گرلز الحمد للہ۔ سو بات کرتے ہیں پریپریشن کے حوالے سے۔ تو میں نے اپنی پریپریشن انیشیلی سارا میں نے ایف ایس سی بی ایس سی لیول کو کور کیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں فیس بک پر اسکرول کر رہی تھی تو مجھے وہاں پر کاشف سر کی کچھ پوسٹس ملی جہاں پر انہوں نے پراپر ایک پلان دیا ہوا تھا اسکیجول پورا کہ کون کون سے ٹاپکس کرنے ہیں، کس طرح سے کرنے ہیں، کون کون سی بکس سے کرنے ہیں، اور اس میں انہوں نے پراپر پورا ایک لے آؤٹ بنایا ہوا تھا۔ مجھے کافی اچھا لگا اور میں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا فردر، ٹاپک وائز اس طرح پریپریشن سٹارٹ کر دی۔ پلس میں نے دیکھا کہ میں چونکہ ایک سائلنٹ ممبر تھی گروپ میں، تو میں بس دیکھ رہی تھی اور مجھے فیل ہوا کہ کاشف سر کافی زیادہ اونیسٹلی اور بغیر کسی ریوارڈ کے وہ جو ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی۔ تو میں نے ایک دو بار ان سے کوشچن بھی کیا، پوچھا بھی، تو کافی اچھا رسپانس ملا ان کی طرف سے، کافی پازیٹیو وے میں آنسر انہوں نے کیا اور پراپرلی چیزوں کو آنسر کرنے کی کوشش کی۔ پلس یہ پراپر گروپ میں ٹیسٹ بناتے ہوتے تھے، یہ میں بات کر رہی ہوں فیس بک کی، تو وہاں پر یہ اپلوڈ کر دیتے ہوتے تھے ٹاپک وائز پریپریشن۔ اور یہ ٹاپک وائز پریپریشن والا آئیڈیا بہت اچھا مجھے لگا، کیونکہ اس سے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹاپک کو لیتے ہیں اور اس کو آپ میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی اور ماسٹرز لیول تک اچھے سے پریپیئر کر لیتے ہیں۔ تو ٹاپک وائز پریپریشن والا آئیڈیا مجھے پہلی بار انہی سے ہی ملا تھا، اور جو کہ بہت زیادہ فروٹفل رہا، نہ صرف یہ لیکچرر کی پریپریشن کے لیے بلکہ جتنے بھی ہمارے ایگزامس ہوتے ہیں اس میں اگر ہم ٹاپک وائز پریپریشن کریں تو وہ بہت اچھی رہتی ہے۔ اس سے آپ ہر لیول کی بکس کو کور بھی کر لیتے ہو اور کوئی ایمبیگوٹی بھی نہیں رہتی ہے۔ اچھا، تو بات کرتے ہیں پریپریشن کی۔ تو پھر میری ان سے مزید بات ہوئی تو آئی گیٹ ٹو نو کہ ان کا گروپ ہے کوئی واٹس ایپ کا، تو میں نے واٹس ایپ گروپ میں بھی میں ایڈ ہو گئی۔ وہاں پر پھر ڈیلی بیسس پر ٹیسٹ ملتے ہوتے تھے، پھر اس کو ٹاپک پریپیئر کرنے کے لیے دیا جاتا تھا، پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا، پھر اس کے آنسر کی اپلوڈ ہوتی تھی، اور بہت اسموتھلی اور بہت اچھے سے یہ لے کر گئے۔ اور آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ انہوں نے اتنا زیادہ ہیلپ کیا۔ اور پھر جب ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تو پھر فردر ایک اور انہوں نے گروپ بنا دیا واٹس ایپ پر ہی، جس میں فردر جو ہے وہ انٹرویو کی پریپریشن کے لیے مٹیریل بتایا جاتا تھا، چیزیں ڈسکس کی جاتی تھی۔ پھر بہت ساری دفعہ سر کے ساتھ بات بھی ہوئی اس بارے میں، لائک ایک موک انٹرویو جس طرح کنڈکٹ ہوتا ہے۔ موک انٹرویو میں یہ ہوتا ہے کہ سیم بالکل اسی طرح جس طرح آپ کا ایکچوئل انٹرویو ہوتا ہے اس طرح سے انٹرویوز میرے کوئی 5-6 ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس میں مجھے اپنی غلطیاں پتہ چلتی رہیں کہ میں کہاں پر انٹروڈکشن میں غلطی کر رہی ہوں یا سوالوں کو آنسر کس طرح کرنا ہے۔ تو ہی واز ریئلی ہیلپ فل تھرو آؤٹ دس پریپریشن انکلوڈنگ ٹیسٹ ریٹن as well as for the preparation of interview. So I will highly recommend his efforts کہ آپ لوگ جو ہے وہ I will really recommend you to join his group. کیمسن کے نام سے ہے فیس بک پر، اس میں ماڈریٹر بھی ہوں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی گروپ ہے، اس کے علاوہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ تو آئی ول ہائیلی ریکمینڈ یو ٹو گو فار اٹ اینڈ ٹو پریپیئر ویل اینڈ وش یو ویری گڈ لک. تھینک یو. اچھا، جہاں تک میرے انٹرویو کی بات ہے تو سب سے پہلے 3 لوگوں کا پینل تھا۔ ایک پی پی ایس سی کے ممبر تھے، ایک ان کے ایڈوائزر تھی، اور ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھی۔ جب میں روم میں انٹر ہوئی تھی تو اس کے بعد سلام کرنے کے بعد جب انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا
تو پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ انٹروڈیوس یور سیلف، ٹھیک ہے. اس میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا. انٹروڈکشن میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کسی ایئر میں ماسٹرز کیا، کسی ایئر میں میرا ایم فل تھا، اور کرنٹلی میرا تھیسس رائٹ اپ سٹیج ہے پی ایچ ڈی کی، ٹھیک ہے. تو اگلا سوال جو پی ایس سی کے ممبر کے ایڈوائزر نے کیا دیٹ واز کہ آپ تو پھر پی ایچ ڈی کر رہی ہیں تو آپ جاب کیسے کریں گی. تو میں نے بتایا کہ میں 2016 سے آن ورڈ پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، آئی ایم آن تھیسس رائٹ اپ اسٹیج، سو آئی ایم جسٹ وائنڈنگ اپ مائی تھنگس. تو پی پی ایس سی کے ممبر نے بھی پھر ایگری کیا، اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے بھی کہا کہ ہاں یہ تو 2016 سے کر رہی ہیں تو ان کا کام تو ہو گیا ہے. پھر کوشچن سٹارٹ ہوئے تو سب سے پہلے پی پی ایس سی کے ممبر کوشچن کرتے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ واٹ آر فائٹوکرومز. فائٹوکرومز کیا ہوتے ہیں، میں نے بتایا کیا ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ واٹ واز دا ایج آف قائد اعظم ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ. مجھے نہیں آتا تھا. میں نے کہا سوری سر مجھے نہیں آتا. تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا دیٹ واز واٹ از دا کافی پروڈیوسنگ کنٹری نیم. ٹھیک ہے، ویئر از کافی پروڈیوسنگ کنٹری، نام بتانا تھا. ٹھیک ہے، اس میں جو میں نے آنسر دیا دیٹ واز رائٹ. نہیں، دیٹ واز ناٹ رائٹ، وہ بھی مجھے نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، 2 سوال مجھے نہیں آتے تھے. ایک تیسرا انہوں نے پوچھ لیا کہ ویئر از ربر پروڈیوسنگ کنٹری، دیٹ واز برازیل. تو میں نے کہا جی ربر پروڈیوسنگ کنٹری ہیویا برازیلینسز ربر پلانٹ ہے، تو اٹ از بیسیکلی کمنگ فرام برازیل. دیٹ آنسر واز رائٹ بٹ ہی سیڈ نو، آپ مکس کر رہی ہیں کافی کا اور یہ والا. میں ٹھیک تھی، لیکن پھر میں نے ان کے ساتھ بحث نہیں کی کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. میں نے کہا اوکے آئی ول چیک اٹ آؤٹ. اچھا جی، اس کے بعد ایکچوئل سبجیکٹ کے کوشچنز آگے. تو پہلا سوال ایز آئی ٹولڈ یو کہ فائٹوکرومز انہوں نے مجھ سے پوچھا سبجیکٹ کا. سیکنڈ کوشچن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ از C4. C4 انہوں نے کہا، تو میں نے بھی اس کا وہی جواب دیا کہ میں نے کہا یہ پلانٹس ہوتے ہیں. تو پھر وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے کہا کہ ایکسپلین کریں. تو میں نے کہا یہ C4 پلانٹس جو ہوتے ہیں ان میں کرینز اناٹمی ہوتی ہے، اور ان کی یہ اڈیپٹیشن ہوتی ہے کہ یہ جو ہارش انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں ان میں یہ خود کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اور ان میں فرسٹ کمپاؤنڈ جو بنتا ہے دیٹ از 4 کاربن کمپاؤنڈ اوگزیلو ایسیٹک ایسڈ بنتا ہے. تو ہی واز ہیپی ود دیٹ آنسر. اس پہ انہوں نے گڈ بولا تھا. پی پی ایس سی کے ممبر کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد اگلا سوال جو تھا دیٹ واز فرام ہاں دیٹ واز فرام سبجیکٹ اسپیشلسٹ. انہوں نے کہا واٹ از اسٹریس ہارمون. تو میں نے بتایا کہ ایبسیسک ایسڈ ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری ریسرچ کے بارے میں مجھ سے کوشچنس کیے. پی ایچ ڈی کی جو میری ریسرچ ہے اس سے 6 سے 7 سوال انہوں نے کیے. انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جو اولیو ہے اس کا سائنٹیفک نیم کیا ہے. میں نے بتایا اولیا یورپیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا اسٹریس اور اسٹرین میں کیا فرق ہے، وہ میں نے بتایا. اس کے بعد سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے ہٹ کے دوبارہ پی پی ایس سی کے ممبر نے ایک سوال بیچ میں کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بتائیں واٹ آر ہیلوفائٹس. تو میں نے کہا یہ وہ پلانٹ ہوتے ہیں جو کہ سیلائن انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. اور پلانٹس کے پھر میں نے کچھ نام بتا دیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے ایک اور کوشچن کیا دیٹ واز ہاں جی. اس کے بعد جو ہے ایک اور کوشچن تھا دیٹ واز فرام ایڈوائزر ٹو پی پی ایس سی ممبر. ان کا کوشچن یہ تھا کہ وٹ آر انویسو اسپیشیز، کیا ہوتی ہیں، اور انویسو اسپیشیز آف راولپنڈی نام بتائیں. وہ میں نے چند ایک نام بتا دیے، جس طرح پارتھینیم ہسٹیریفورس ہے، لینٹینا کمارا ہے، بروسونیشیا پپائریفر ہے. پھر اس کے بعد ان کا کوشچن تھا ہاؤ ٹو ایریڈیکیٹ دیم، اور میں نے وہ بتا دیا. اور بس دس واز آل اباؤٹ انٹرویو. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے اب آپ جائیں. تو بس میں نے تھینک یو بول کے اللہ حافظ کہا.
تو یہ سب میری انٹرویو کی ڈیٹیلز ہیں جو مجھ سے لیا گیا. دیٹ واز اراؤنڈ مطلب سوال تھے کوئی 16-17 سوال تھے جو مجھے یاد تھے، وہ میں نے شیئر کر دیے.